نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان خواہ کسی جگہ کا بسنے والا ہو، عربی ہو کہ اعجمی، کالا ہو کہ گورا، امیر ہو کہ غریب، اپاہج ہو کہ تندرست، کوئی بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کے بعد وہ ایمان والا ہو گیا، اور ایمان والے کا تعلق ایمان والے سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ قرآن مقدس نے ان دونوں کو آپس میں بھائی قرار دیا۔ ایک برادری جو مسلمان ہے وہ دوسری برادری کی آپس میں بھائی لگتی ہے، آپس میں ایک دوسروں کا تعلق بھائی چارگی کے ساتھ جڑتا ہے، تو ایک بھائی بھائی سے لڑتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا سر پھوڑتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے اختلاف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین دباتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی چغل خوری کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی لگائی بجھائی کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے قرآن مقدس نے فرما دیا ہے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوگئے، اب تم یہ نہ دیکھو کہ میں کس برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اب یہ دیکھو کہ اس نے بھی ایمان والا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی ایمان والا کلمہ پڑھا ہے، یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، یہ بھی اسی قرآن مقدس کو پڑھتا اور عمل کرتا ہے، اور میں بھی اسی قرآن مقدس کو پڑھتا اور عمل کرتا ہوں، اس کا دین بھی اسلام ہے، میرا دین بھی اسلام ہے، میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس نے بھی رب اللہ کو ایک مانا ہے اور میں نے بھی رب اللہ کو ایک مانا ہے، یہ بھی سر جھکاتا ہے اللہ کے سامنے، میں بھی سر جھکاتا ہوں اللہ کے سامنے، تو ہمارے بیچ میں بھائی بندی اس وجہ سے پیدا ہو گئی، لہذا ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی قرار دیے گئے، اور بھائی بھائی کے پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا سر نہیں پھوڑتا۔ اسی لیے قرآن نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بھائی کی بندی کا تقاضا یہ ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر دیکھا جائے ایک برادری میں لڑائی چل گئی، آپس میں تعلقات ٹوٹ گئے، اصلاح کرانے والا، صلح کرانے والا، ان دونوں رشتوں کو جوڑنے والا کوئی نہیں ہے، لگائی بجھائی کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، لڑائی آپس میں پیدا ہو گئی، اس لڑائی کو مزید بھڑکانے والے، اس آگ کو مزید بھڑکانے والے بہت مل جائیں گے۔ وہ تمہارے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ تمہارے بارے میں اچھا خیال نہیں کرتا، جھوٹی بات لگانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن دو خاندانوں کو اور دو بھائیوں کو جوڑنے والے نہیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ امت محمدیہ ہے، ارے امت محمدیہ کو جوڑنا چاہیے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جنہوں نے ہمیں ملنا سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں جڑنا سکھایا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں پر ایک صف میں کھڑا ہونے والا غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، ایک برادری کا تعلق رکھنے والا ہے، دوسرا دوسری برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، ایک کالا ہے تو دوسرا گورا ہے، ایک لنگڑا ہے، ایک اپاہج ہے تو دوسرا تندرست ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کسی میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔
تو اسلام نے تو ہمیں جوڑنے کا سلیقہ بتایا ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے تعلق توڑ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تم دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی سے تعلق توڑ رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تمہاری ناک نہیں کٹ جائے گی معافی مانگنے سے، تمہاری عزت بلند ہو جائے گی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرما دیا جس نے اپنے آپ کو نیچا کر دیا اللہ کے لیے، قسم خدا کی اللہ رب العزت اس کو بلند کر دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر دیا، چلو ہم ہی معافی مانگ لیتے ہیں، چلو ہم ہی سلام کر دیتے ہیں، چلو ہم ہی کلام اور بات چیت شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو بلند کر کے رکھتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ فرمانے ہیں تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے، تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور جب رحم کا جنازہ نکال دیا جائے تمہارے دل میں رحم کا کوئی مادہ نہ ہو تو پھر سمجھ لو اللہ رب العزت بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ آپس میں صلح کرانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، سن لیجئے حدیث مبارکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے دو خاندانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان میں صلح کرا دی تو کیا ملے گا اس کو؟ اللہ رب العزت اس کو اس صلح کرانے کے بدلے میں جنت کے درمیان میں ایک محل عنایت فرمائے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ مجھے جنت کے درمیان میں محل مل جائے، لیکن دوستو مفت میں نہیں ملتا ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور ہماری ناک اونچی نہیں ہو گئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی ہم نے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، ہم تسلیم کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں دل سے بھی زبان سے بھی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا گواہی ہوئی کہ ہم ان کی گواہی دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنائیں؟ ارے کلمہ ان کا پڑھا ہے تو سیرت بھی ان کی ہی اپنانی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی ساتھی نے نعرہ لگا دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج جنہوں نے ہمیں آپس میں پریشان کیا تھا، ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے تھے مشرکین مکہ نے، آج ہم ان کو دیکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے ساتھی کو بلایا اور یہ کہا کہ اپنا نعرہ بدلو اور یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ ارے جیت کے موقع پر بھلا کوئی دشمنوں کو معاف کرتا ہے؟ وہ دشمن جنہوں نے وہ تمام تر مظالم ڈھا دیے جو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں ڈھا سکتا تھا، شعب ابی طالب نے محصور کر دیا، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، بچے بلک بلک کر مر گئے۔ ایسے دشمنوں کو بھلا کوئی معاف کرتا ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ سیرت اٹھا کر دیکھیے، فتح مکہ کے موقع پر کسی بھی ایک کا خون بہایا گیا ہو، مدینے کی گلیوں میں خوشیاں مچائی گئی تھی، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ گئی ہے۔ جو رو رہے تھے اللہ کے نبی نے ان کو دلاسا دلایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج میں تمہاری ماؤں کو، تمہاری بیویوں کو بیوہ کہنے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں۔ تو سیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم و کرم کے مجسم تھے، اور ہر نبی کی شان یہی ہوتی ہے، وہ رحم و کریم اور اپنی امت پر بڑا رحیم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھ لیجئے، بھائیوں نے کیا ظلم و ستم ڈھایا تھا، ایک داستان ہے۔
بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ارے پھینکنے والے کون؟ کوئی غیرے نہیں بلکہ بھائی۔ اور کہاں پھینک رہے ہیں؟ کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اور کس کو پھینک رہے ہیں؟ جو سب سے چہیتا اور لاڈلا بیٹا تھا یعقوب کا، یوسف، اس کو پھینکا جا رہا ہے کنویں میں۔ اور مزید پھر ان کو بیاہ ہے مصر کے بازار میں، اور پھر ان کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہے، جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے کتنا ظلم حضرت یوسف پر۔ لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک دن یہ آتا ہے کہ یہ قید میں رہنے والا، یہ جیل میں رہنے والا، یہ عزیز مصر ہو جاتا ہے، یہ مصر کا بادشاہ ہو جاتا ہے، خزانہ اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ اب یہی بھائی بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، ہم پر صدقہ کر دیجئے، ارے ہمیں صدقہ ہی دے دیجئے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو حضرت یوسف ان کو مال دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ یہ یوسف یہ ہمارا ہی بھائی ہے جو آج حکومت کر رہا ہے۔ تھر تھر کانپنے لگے کہ آج ہمارا بھائی ہم سے بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت یوسف نے ان کو کہا تھر تھر کانپنے کی ضرورت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم کو معاف کر رہا ہوں، اور میں اللہ سے تمہارے لیے معافی کی دعا بھی کروں گا۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سبق ہمیں سکھا رہا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہم تو اتنے دل کے سخت ہو چکے ہیں، ایک آدمی ہم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے لیکن معاف کرنے کے لیے بالکل بھی ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جو آدمی تم سے معافی مانگے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو معافی مانگنے کے باوجود معاف نہ کرے، امام شافعی فرماتے ہیں وہ ایسا آدمی گدھا ہے۔ ارے جب اللہ معاف کر دیتا ہے بڑے بڑے زانیوں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو، تو کون ہوتا ہے کہ جب تجھ سے وہ معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو تجھے اسے معاف کر دینا چاہیے، اور ساری اس کی جتنی بھی خرابیاں اور جتنی بھی خامیاں، جتنے بھی ظلم و ستم ہیں، اس پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی تیری خامیوں پر اسی طرح پردہ ڈال دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنائے اور آپس میں صلح کرانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔